الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، آج کئی مہینے کے بعد پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مسائل کی بنیاد پر کئی مہینے سے سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ پھر سے کچھ مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، دین کا ہدف پاکیزگی ہے۔ انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو اس کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے اور ہر کام بھی لازماً اچھا ہوتا ہے اور ہر اچھے کام کا رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس میں کسی بھی سلیم الفطرت آدمی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کی صفائی کا سبب کیا ہے؟ انسان کا دل پاک صاف ہو، اس کے لیے سب سے بڑا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روز اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ جیسے جیسے قرآن کا فہم آتا جائے گا، دل صاف ستھرا ہوتا جائے گا، اور جب دل پاکیزہ ہو جائے گا تو لالچ ختم، صرف ضرورت کے درجے میں دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے گا۔ یہیں سے دونوں جہان کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر مختلف انداز میں بتایا ہے۔ سورہ 91 میں اللہ نے 8 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76 میں فرمایا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، کہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کیا۔ یہاں بھی بتا دیا کہ جنت میں ہو جائے گا جو پاک دل لے کر آئے گا۔ گندے دل یعنی جس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب دنیا، حب مال ہے، انسانوں سے بے رخی ہے، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو انسانوں کے دکھ درد میں کام آئے۔ اور سورہ 26 آیت نمبر 89 میں فرمایا، الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو پاکیزہ دل لے کر آئے۔ یہاں بھی بتا دیا کہ جنت میں وہ آدمی جائے گا جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ قرآن مقدس کی 3 آیات کے حوالے دیے۔ آیات تو اور بھی ہیں، مختصر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو کوئی بھی کامیابی چاہتا ہے اسے اپنے دل کو پاک کرنے کی ہر ممکن قیمت دے کر کوشش کرنا چاہیے۔ پاک انسان کا حقیقی تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور جب اللہ سے حقیقی تعلق جڑتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی، چاہے وہ کسی بھی سمدائے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اس زمین پر سب سے زیادہ اور حقیقی تعلق اللہ سے رکھنے والے آخری نبی رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کے ہر انسان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کی بھلائی کے لیے اس قدر روئے کہ خود اللہ نے 2 مرتبہ کہا کہ کیا ان لوگوں کے غم میں روتے روتے جان دے دو گے۔ ثبوت کے لیے قرآن کی 2 آیتوں کا حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کھول کر دیکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی محبت میں کس قدر رویا کرتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 اور سورہ 26 آیت نمبر 3 میں فرمایا، لعلک باقی النفس کا اللہ یکونوا مومنین، شاید آپ اپنی جان دے دیں گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ اللہ یا گاڈ یا رام کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یہ سب پکے جھوٹے ہیں۔ ان کا دین و دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے جتنا اچھا اور سچا تعلق ہوگا
اتنا ہی اس کے بندوں سے محبت ہوگی۔ اگر کوئی اللہ والا ہو کر اللہ کے بندوں سے نفرت کرتا ہے تو جان لیجیے کہ وہ پکا جھوٹا ہے۔ اللہ والے بنا کسی بھید بھاؤ کے دنیا کے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی کسوٹی ہے سچے اور جھوٹے کی۔ اگر کوئی دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حسد، کینہ، نفرت، تکبر، لالچ اور انسانوں کے دکھ درد سے بے فکر ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ایسا آدمی دنیا میں بھی بے چینی اور خوف و غم کا شکار ہوگا، اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جنت سے محروم ہوگی اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہماری موت آ جائے تو کیا اللہ کی عدالت میں ہم اس گندے دل کے ساتھ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے پھر بھی انسانوں کے دکھ درد میں کام نہیں آتا تو سمجھ لے کہ حقیقی نمازی نہیں ہے، یہ رسمی نمازی ہے۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑائی اور سیکھی بگارتا ہے تو یہ ایمان کا دھوکہ ہے۔ حقیقی ایمان والا تو بڑائی سے خالی اور عاجزی کا پیکر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے جو مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنت میں نہیں جائے گا ایمان کے بغیر، اور ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کرے۔ اور ترمذی کی ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم اور مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انس، میں صبح کرتا ہوں میرے دل میں کسی کی طرف سے میل نہیں، اور میں شام کرتا ہوں میرے دل میں کسی کی طرف سے میل نہیں۔ یہ میرا طریقہ ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم گندے دل کے ساتھ اس زمین پر رہ رہے ہیں یا اچھے دل کے ساتھ۔ اگر ہمارے دل میں اچھائیاں ہیں، پاکیزگیاں ہیں، انسانوں کے دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے ہم بے چین ہیں اور حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس ہمارے اندر انسانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے اور انسانوں کو برباد کرنے کے ہم منصوبے بنا رہے ہیں، یہ گندا دل ہے، اور ایسے انسان کو توبہ کر کے موت سے پہلے موقع ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لے۔ موت کے بعد پھر موقع نہیں ہوگا، پھر تو لاکھ پچھتاؤ، کچھ ہونے والا نہیں۔ وہاں تو جہنم کی آگ میں جلے گا اور اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے موت چلائے گا، وہاں موت بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے عقل مند انسان یہ ہے، موت سے پہلے کے جو موقع ہے اس کو غنیمت جانے، اور اپنی آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی جہاں میں ایسا رہنا ہے اس کو بنا لے۔ اور اس کو بنانے کا یہی دار و مدار ہے کہ ہم اپنے دل سے تمام گندگیوں کو نکالیں اور دنیا کے تمام انسانوں کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں۔ جبھی اس دنیا میں بھی امن اور شانتی قائم ہوگی، اور موت کے بعد جو اصل زندگی آخرت کی ہے وہاں ہمیشہ کی جنت کی راحتیں اور مسرتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جنت حاصل کرنے کی محنت میں لگا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔